ترمذی کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کسی شخص کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ پہلا کام، لا یؤم رجل قوما فیخص نفسہ بالدعاء دونہم فإن فعل فقد خانہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی قوم کو نماز پڑھائے، اس کی امامت کرائے اور دعا صرف اپنے لیے کرے، قوم کے حق میں دعا نہ کرے، تو ایسا آدمی خائن ہے۔ حدیث پاک کے اس جملے کے 2 معنی ہیں، ایک امامت صغریٰ ہے اور ایک امامت کبریٰ ہے۔ امامت صغریٰ کہتے ہیں نماز کی امامت کو، امامت کبریٰ کہتے ہیں ملک کی حکمرانی کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی قوم کی امامت کرائے اور اس قوم کی خیر خواہی نہ سوچے بلکہ اپنی ہی خیر خواہی سوچتا رہے۔ امامت صغریٰ میں دیکھیں، امام نماز پڑھائے اور صرف اپنے لیے ہی دعا کرے، قوم کے حق میں دعا نہ کرے، تو ایسا امام خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ مقتدیوں کا امام پر حق ہوتا ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کی خیر منائے اور ان کے حق میں خیر مانگے اور ان کے دکھوں کے دعائیں کرے کہ ان کو اللہ پاک آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اور ایک امامت کبریٰ ہے، امامت کبریٰ کہتے ہیں ملک و ملت کی حکمرانی کرنا، بادشاہت اور وزارت کو سنبھالنا۔ ایسا حکمران، ایسا مقتدی، ایسا رہبر جو اپنی سوچے قوم کی نہ سوچے، اس کی حکمرانی ہی جائز نہیں ہے، اس کی امامت و اقتداء ہی جائز نہیں ہے۔ جس آدمی کو اپنے خزانوں کی پڑی ہو، ملک کا بیڑا غرق کر دے، ایسا آدمی شرعاً قوم کا خائن ہے۔ وہ شخص جو اپنی نسل کو سنوارتا پھرے اور اپنی قوم اور اپنی رعایا کا بیڑا غرق کر دے اور اس کو مہنگائیوں میں دھکیل دے اور اپنی قوم اور اپنی نسل کے لیے خزانے بھر دے، ایسا انسان حکومت کرنے کے، وزارت لینے کے، قوم کی اقتداء سنبھالنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ شرعاً اس کو مسترد کر دینا چاہیے اور اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دینا چاہیے۔ یہ حکم شریعت ہے، ورنہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ اپنی قوم سے خیانت کرنے والا ہے، اس کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ دوسرا عمل جو کسی آدمی کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَنْظُرُ فِي بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی شخص کے لیے کسی کے گھر جانے سے، اجازت مانگنے سے پہلے کسی کے گھر میں داخل ہونے یا جھانکنے کی اجازت قطعاً نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں جاتا ہے، اجازت سے پہلے جھانک لیتا ہے، تو وہ یوں سمجھ لو وہ اندر خود چلا گیا۔ دیکھو نا، ایک آدمی دروازہ کھول کے کسی کے اندر چلا جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، نہ جانے اہل خانہ کس حال میں ہیں۔ کوئی خاتون نے خانہ ننگے سر بیٹھی ہو، اپنے گھر کے معاملات کر رہی ہو، کوئی کپڑے دھو رہی ہو، کوئی ہانڈی پکا رہی ہو، کوئی کس حال میں ہو، اور ایک اجنبی آدمی اس کے گھر میں چلا گیا، غیر محرم گھر میں چلا گیا، اس کی تو بے پردگی ہو گئی۔ اور جس طرح اندر جانے سے بے پردگی ہوتی ہے، اسی طرح بوئے پہ دروازے پہ کھڑے ہو کر جھانکنے سے بھی بے پردگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے اور جائز نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے اندر چلا جائے یا کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے گا تو وہ آدمی بھی خائن ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے، عزتوں پہ حملہ کرنے والا ہے۔ لہذا یہ عمل بھی کسی شخص کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، فرمایا وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حال میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے جس وقت آدمی کو پیشاب تنگ کر رہا ہو یا وضو ٹوٹنے کی شدت اختیار کر رہا ہو، اس حال میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو انسان کا نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، ٹینشن ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حال میں نماز پڑھتا ہے تو بڑی تیزی سے پڑھتا ہے، وہ ایسے حالت میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہی ہوتی۔ اس لیے اگر شدت سے پیشاب کیا جاتا ہے، وضو ٹوٹ رہا ہے، تو آدمی کو پہلے اپنا وضو نیا کر لینا چاہیے، بعد میں نماز پڑھنی چاہیے۔
تو یہ عمل بھی اس حال میں جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے کہا ہے اگر شدید قسم کی حاجت ہو رہی ہو پیشاب کی، وضو ٹوٹ رہا ہو، آدمی اس حال میں نماز پڑھے تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہے وہ نماز واجب الاعادہ ہے، پڑھ لی ہے، لیکن پھر دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے، نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہے، تو اس کا مطلب اس نے تو پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو اتنی اگر شدت سے پیشاب آ رہا ہو یا وضو ٹوٹنے کی صورت حال ہو، تو یہ خاص طور پر سردیوں میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو ابھی وضو ہے اسی کے ساتھ ہی گزارا کر لے، وہ گزارا کرتے کرتے آدمی سمجھتا میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لہذا اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ 3 کام ناجائز ہیں۔ پہلا کام، انسان قوم کی امامت کرائے، دعا اور خیر خواہی صرف اپنے لیے کرے، قوم کی خیر نہ منائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے، اور اس حال میں جب پیشاب کی شدت ہو یا وضو ٹوٹنے کی شدت ہو اس وقت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأت البیوت من ابوابها ولکن اتوها من جوانبها۔ تاجدار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو جایا کرو، بلکہ دروازوں کے ایک طرف دائیں یا بائیں جہاں مناسب جگہ ہو وہاں کھڑے ہو جانا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی جاتا ہے دروازہ کھٹکایا اور دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا اور کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، پھر آگے سے کوئی آدمی اچانک دروازہ کھولتا ہے یا ہوا چل رہی ہے ویسے دروازہ کھل گیا، اس کی تو بے پردگی ہو گئی، تو پھر تیرے انتظار کرنے اور اجازت مانگنے کا مقصد کیا رہا؟ حکم یہ اگر کسی کے گھر میں جاتے ہو، دستک دیتے ہو، آواز دیتے ہو، اجازت مانگتے ہو تو دروازے کے سامنے نہیں، دروازے سے ایک سائڈ پہ دائیں یا بائیں کھڑے ہو جائیں اور انتظار کریں، اگر اجازت مل جائے تو جائیں ورنہ نہیں۔ فرمایا فاستاذنوا فإن أذن لكم فادخلوا، اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو اندر جاؤ ورنہ فرجعوا، واپس لوٹا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ تھا، اجازت مانگتے، اہل خانہ اجازت دیتے تو اندر جاتے، اجازت نہیں دیتے واپس لوٹاتے۔ یہ واپس لوٹانا کوئی عیب نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد آدمی آ سکتا ہے، وہ کام پھر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بغیر اجازت کے اندر جائے گا تو وہ اپنی قوم کا اور اپنے اس اہل خانہ کا خائن ہوگا، اور یہ پسند نہیں ہے، اور یہ مزاج شریعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کی ہے، گھر کی حفاظت کی ہے، بچوں کی حفاظت کی ہے، عزت کی، عصمت کی حفاظت کی ہے، لہذا آج بھی قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو اپنائے تو ہماری عزتیں